إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے. شعبان کے مہینے کے آخری ایام ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے بعد رمضان مبارک کا پہلا دن ہو اور ہو سکتا ہے کہ 4 دن کے بعد ہو. تو چند گنتی کے دن باقی ہیں. اس کے بعد وہ عظیم برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت سارے خصائص اور بہت زیادہ امتیازات سے نوازا ہے. ایسے خصائص اور ایسے امتیازات کہ جو سال بھر کے دیگر مہینوں میں نہیں پائے جاتے، صرف رمضان کے مہینے میں پائے جاتے ہیں. وہ خصائص اور امتیازات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں اپنی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. وہ قرآن مجید جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں. اور یہ قرآن مجید وہ ہے جو فرق کرنے والی کتاب ہے حق و باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان. اس عظیم کتاب کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل مہینے میں نازل فرمایا اور سب سے افضل مہینے کی بھی سب سے افضل رات میں اس کتاب مجید کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی تمام راتوں میں بلکہ سال بھر کی راتوں میں سب سے افضل رات ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس ماہ مبارک کی. اسی طرح اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنات کو جکڑ دیتا ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ اور اس طرح کے دیگر کئی خصائص اور کئی امتیازات جو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف مشائخ سے، مختلف علماء کرام سے سنیں گے، ان
خصائص کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بہت ہی عظیم اور نہایت بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اس عظیم اور بابرکت مہینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ کس طرح تیار ہونا ہے؟ اس طرح کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت اور تندرستی کی حالت میں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پرعزم ہوں، پختہ عزم کریں کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے حقوق کو ادا کرنا، کیونکہ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کے آئے گا اور چند گنتی کے دن رہے گا۔ چند گنتی کے دن گزرنے کے بعد یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو ہم نے اس کا احترام کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور کسی بھی مہمان کی طرح اس عظیم مہمان کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مہمان نوازی کیا ہے کہ ہم اس کے فرضی روزوں کو رکھیں، مکمل فرضی روزے شروع سے لے کے آخر تک کوئی روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے نہ چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مبارک مہینے میں قیام اللیل کریں، روزوں کے ساتھ ساتھ رات کا قیام جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں، اور اپنے دلوں میں خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کریں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا ہے، اور ان چیزوں کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ جب تک ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس ماہ مبارک کی عظیم برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، وہ شخص کامیابی پا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اور بعد میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے۔ وقد خاب من دساها، اور وہ شخص ناکام ہوا، نامراد ہوا، خائب و خاسر ہوا، گھاٹے والا، نقصان اٹھانے والا ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو گھٹیا بنایا، گناہوں کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ارتکاب کر کے اپنے نفس کو گرا دیا، اور اس